السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل بلو پرنٹ آف سکسیس۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کی رحمت اور برکات کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک سب پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ سو دس ویڈیو از ایکچولی اباؤٹ ایزی ویز ٹو میمورائز۔ کچھ چیزیں ہمیں یاد کرنے میں مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو یاد کرنے کی آسان سی ٹرک ڈھونڈ لیں تو وہ ایکچولی آسان ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح میں اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ٹرک لے کر آئی ہوں جس سے کافی مشکل لگنے والی چیز وہ آسان ہو جائے گی آپ کے لیے انشاءاللہ۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود دا نیم آف اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو ایکچولی اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ دیٹ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اس سے اپریسیشن تو ہو جاتی ہے کم از کم۔ So do subscribe my channel. So the first thing that we are going to memorize in this way is trick to remember official languages of United Nations. کہ ہم UN کی جو official languages ہیں اس کو ہم کس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ایک ورڈ ہے that is facers۔ اگر ہم اس ورڈ کو یاد رکھ لیں تو ہمیں اس کے جو جو اس کی لینگویجز ہیں وہ ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ F for French, A for Arabic, C for Chinese, E for English, R for Russian and S for Spanish۔ تو فیسرز کو یاد کر لینے سے اس کی جو آفیشیل لینگویجز ہیں وہ ہمیں یاد ہو جائیں گی۔ دیٹ سیمس سو امیزنگ نا۔ اور یہ کب اس کی آفیشیل لینگویجز بنی وہ ساتھ ڈیٹ بھی مینشن کی ہوئی ہے۔ فرینچ 1946 میں، عربک 1973 میں، چائنیز، انگلش، رشین، اسپینش بھی 1946 میں۔ سو I think so easy. And the next one is SARS countries. That اس کے ممبرس کو ہم کس طرح سے یاد رکھ سکتے ہیں۔ SARS ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن، یہ ایک ایسوسیشن ہے دیٹ از فار ریجنل کوآپریشن ساؤتھ ایشیا کی۔ تو اس کے جو ممبرز ہیں اس کو یاد رکھنے کے لیے جو کی ورڈ ہے دیٹ از MBBS پین۔ اس کے لیٹرز کو یوز کر کے ہم اس کے ممبرس کو یاد رکھ سکتے ہیں۔ سو M for Maldives, B for Bangladesh, and second B for Bhutan, S for Sri Lanka, P for Pakistan, A for Afghanistan, I for India, and N for Nepal. So I think it's very easy. SARS countries کے ممبر ہمیں صرف ان دو ورڈ سے یاد ہو جائیں گے، MBBS پین۔ And the next one is شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن، SCO کے جو ممبر کنٹریز ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے یہ ہے ایک انڈین ٹرک ان پاکستان۔ اس سینٹنس کو اگر ہم یاد کر لیں انڈین ٹرک ان پاکستان تو اس سے اس کے ممبرز یاد ہو جائیں گے۔ انڈین فار انڈیا، اس کا آئی اگر ہم لے لیں تو انڈیا کے لیے ٹرک کا کے دو دفعہ ہے۔ T for تاجکستان، R for رشیا، U for ازبیکستان، C for چائنا، 1 K is کرغیزستان اینڈ سیکنڈ K is for قازقستان۔ اور اس کے بعد جو پاکستان ہے وہ اینڈ پہ P for پاکستان۔ اور ویسے بھی یہ جو بولڈ میں ہیں وہ یوز ہوں گے، یہ جو بولڈ میں لکھے ہوئے ہیں نا نظر آ رہے ہیں، یہ جو بولڈ میں ہیں یہ یوز ہوں گے یلو میں۔ اینڈ دا نیکسٹ ون از ٹو ریممبر ایشین کنٹریز۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک سینٹینس، دوز ہو پاس MBBS واچ کلپ ٹی وی۔ یہ تو ایک سینٹینس اگر ہم ذہن میں رکھ لیں تو اس کے کچھ ورڈز نکال کے اس سے ہم اس کے ممبرس کو یاد کر سکتے ہیں جو ایشین کنٹریز ہیں۔ MBBS کلپ ٹی وی، اس کے اندر جتنے بھی لیٹرز ہیں وہ سارے یوز ہوں گے۔ M فار ملیشیا، B فار برما، اس کا میانمار ہے جو مین ہے نا وہ۔ سیکنڈ B فار برونائی، S فار سنگاپور، C فار کمبوڈیا، L فار لیوس، I فار انڈونیشیا، P فار فلپائنس، T فار تھائی لینڈ اینڈ V فار ویتنام۔ سو آئی تھنک اٹس سو ایزی۔ اس کے بعد کچھ کنٹریز کو ہم کلیکٹیولی بولتے ہیں ہارن آف افریقہ۔ تو ان کنٹریز کو یاد رکھنے کے لیے جو ورڈ ہے وہ ہے سیڈ، SEED۔ تو اس کے لیٹرز کو یوز کر کے ہم اس کی جو کنٹریز ہیں اس کو ریممبر کر سکتے ہیں۔ S فار صومالیہ، E فار ایتھوپیا، سیکنڈ E فار ایریٹریا اینڈ D فار جیبوٹی۔ تو سیڈ کو یاد کر لینے سے ہم جو ہارن آف افریقہ میں کنٹریز آتی ہیں وہ میمورائز کر سکتے ہیں۔
نیکسٹ ون از کنٹریز اراؤنڈ کیسپین سی. کیسپین سی کے اراؤنڈ کون کون سی کنٹریز ہیں؟ ان کو یاد کرنے کے لیے ورڈ ہے تارک, TARIK. So T for ترکمانستان, A for آذربائیجان, R for رشیا, I for ایران اینڈ K for پاکستان. چھوٹا سا ورڈ ہے اور اس سے ہم میمورائز کر سکتے ہیں جو کنٹریز کس کے اراؤنڈ ہیں, کیسپین سی کے اراؤنڈ ہیں. اور یہ جو این پہ ہے غزوات کو یاد رکھنے کا طریقہ, یہ ان سے آپ کو ڈفرینٹ لگے گا, تو رمضان کے حوالے سے میں نے کہا یہ بھی ایڈ کر لیں. غزوات کو یاد رکھنے کے لیے یہ ورڈ ہے BURKHMST. یہ بہت آسان ہے, میمورائز ہو جاتا ہے یہ. تو ایسے ہی ترتیب کے ساتھ اس کے اوپر کاؤنٹنگ لکھ لیں گے 2 3 4 5 6 7 8 9. اسی طرح سے وہ ہجری ہو جائے گی, 2 ہجری, 3 ہجری, 4 ہجری, 5 ہجری, 6 ہجری, اسی طرح سے. اور B فار بدر, U احد, R سے رجی, K سے خندق, H سے حدیبیہ, M سے موتا اور H سے حنین, پھر T سے تبوک. تو اس کو یاد کر لیں تو بہت آسان ہے کہ 2 ہجری میں غزوہ بدر, 3 ہجری میں غزوہ احد. تو بہت آسان ہے یہ. یہاں پہ ایک نہیں لکھا ہوا, 1 ہجری میں تھا غزوہ ابوا, تو وہ یہاں پہ مینشن نہیں ہے. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور اگر آپ نے لاسٹ تک دیکھا ہے تو آپ کا ہی فائدہ ہے. سبسکرائب کر دیں میرے چینل کو. اللہ حافظ, پھر ملیں گے.